الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، آج کے میرے اس ٹاپک کے اندر میں آپ کو گناہ اور ثواب کے بارے میں ایک تجزیہ کرنے جا رہا ہوں، ایک ڈاکٹرائن پیش کر رہا ہوں، مثالوں کے ذریعے سے، اگزامپل کے ذریعے سے، کہ عوام الناس کے دماغ کے اندر اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے کی گناہ بڑھتے ہیں اور کس طریقے کے ثوابات اور کیا اس کی سزا اور کیا اس کی جزا ہے، اور کس طریقے سے قیامت کے دن نامہ اعمال جس کو کہا جاتا ہے وہ پبلک کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ کلام پاک کہہ رہا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی اگر کوئی خیر کا کام کیا ہے، کوئی نیکی کا کام کیا ہے، کوئی بھلائی کا کام کیا ہے، اور کوئی رفاع عام کا کام کیا ہے، کسی کی ہمدردی کی ہے، یا کوئی ثواب کمانے کا کوئی سورسز اپنایا ہے، تو ان کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ اور اگر ذرہ برابر بھی اگر کسی نے برائی کی طرف قدم اٹھایا ہے، برائی کو اپنایا ہے، گناہ کے کام کو کیا ہے، چاہے چھوٹا یا بڑا، تو ان سب کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کلام پاک کا وعدہ ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اور اس کا آپ کو ترجمہ سمجھایا۔ اب ٹھیک دوستو، اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جیسے قیامت کے دن آپ کے پاس 299 نیکیاں ہیں اور 298 گناہ ہے۔ اب آپ راضی ہوں گے کہ میری نیکیاں بڑھ رہی ہے، اور آپ زندگی میں پیچھے کوئی ایسا کام کر کے آئے ہیں گناہ کا، جو گناہ بڑھ رہا ہے، جس کو گناہ تعدی کہتے ہیں، گناہ بڑھ رہا ہے۔ مثلاً آپ نے کوئی سیکسولوجی کا کوئی ویڈیو چڑھا دیا، کسی کی کھلی پنڈلی کا ویڈیو چڑھا دیا، یا کسی کے پوندے کا چڑھا دیا۔ اب وہ کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے، ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں، تو آپ کا گناہ بجائے 98 کے 300 ایک ساتھ بڑھ گیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو تھا 299 آپ کی نیکیاں تھی اور 298 آپ کے گناہ تھے، لیکن آپ نے پیچھے کوئی ایسا گناہ چھوڑا کہ بعد والی پبلک نے اس کو دیکھا، تو جیسے وہ گھڑی کا نمبر کیسے گرتے ہیں، گھڑی کے نمبر بڑھتے رہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ گھڑی میں 2:52 ہو رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں وہ 53 ہو جاتے ہیں۔ تو ٹھیک اس طریقے سے گناہ جو ہے نا، وہ اگر آپ پیچھے کوئی چھوڑ کے آتے ہو اور اس گناہ کے اوپر کوئی عمل کر لیتا ہے، مان لو کہ ہمارے علماء کرام کو دیکھ لو کہ وہ اگر کوئی جھوٹی روایات کو بیان کرتے ہیں، یا کوئی قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، یا شرک اور بدعت کا کوئی طریقہ لوگوں میں چھوڑ کے جاتے ہیں، اور اس کو اپنے بیانات میں بیان کرتے رہتے ہیں، اس کا جواز پیش کرتے رہتے ہیں، اور پبلک اس کے اوپر عمل کر لیتی ہے، تو ایک بندہ بھی عمل کرے گا تو اس کی برائی کا کانٹا ایک دم بڑھ جائے گا، اس کا پیرامیٹر ایک دم بڑھ جائے گا۔ تو یہ ہے دوستو، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ایک گناہ جو ہے کہ جو چیز ہے اس کو اپنی زندگی میں کلوز کرو، اور ایک گناہ ہوتا ہے جو فی نفسی ہوتا ہے، انسان کے نفس تک محدود رہتا ہے، اور ایک گناہ ہوتا ہے جو تعدی ہوتا ہے۔ جیسے بری چیز کو آپ نے اگر کوئی سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا، کوئی بیہودہ گانا ہے، کوئی سنگیت ہے، کوئی عریانیت کا کوئی سین ہے، یا کوئی جھوٹی بات ہے، اب آپ نے اس کو جان بوجھ کر سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا، تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے، یا اس بے حیائی سے منسلک رہیں گے، یا اس کے اوپر جو بھی اس کو زندگی میں یوٹیلائز کرے گا، تو اس کا آٹومیٹک گناہ جو ہے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور یہ گناہ آپ کے مرنے کے بعد بھی چالو رہے گا۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ ایکسپائر ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، قبر کی زندگی کو فیش کر رہے ہیں، لیکن پیچھے اگر آپ نے کوئی برائی چھوڑی ہے تو اس برائی کا کنٹینیوٹلی جو ہے آپ کے حصے میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس برائی کو آپ نے جاری کیا، چاہے جھوٹ ہے، چاہے کوئی غلہ ہے، وہ آگے سے آگے اس غلہ کو پہنچا رہا ہے، اس بات کو بتا رہا ہے،
یا کوئی جھوٹی بات دین کے بارے میں کہہ دی اور لوگ اس کے اوپر عمل کرتے جا رہے ہیں، تو اس جھوٹ کا جو بدلہ ہے ان کو تو ملے گا ہی ملے گا، جو اس کو زندگی میں اپنا رہا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے، لیکن اس جھوٹ کا حصہ آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا، یہاں تک کہ قیامت کا میدان قائم ہو جائے گا، سزا اور جزا کے فیصلے ہونے لگیں گے۔ اس وقت بھی اگر آپ کی نیکیوں کا اور آپ کی بدی کا کمپیریزن کیا جائے گا، اس کو تولا جائے گا، اس کا موازنہ ہوگا، تو اس وقت بھی اگر پیچھے سے اگر آپ نے کوئی برائی چھوڑی ہے اور وہ برائی اگر کوئی اس کے اوپر عمل کر رہا ہے یا اس کو زندگی میں گرہن کر رہا ہے یا آگے بیان کر رہا ہے یا اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا حصہ آپ کو میدان محشر کے اندر بھی ملے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے دوستو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کوئی جھوٹی بات پھیلا رہے ہیں، ہم کوئی گناہ کا سین ہم نے چڑھا دیا سوشل میڈیا پہ، اور خدا نخواستہ کل ہی ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو وہ جھوٹ، وہ گندے سین، وہ بے حیائی کے، وہ بدکاری کے، وہ جھوٹی باتیں، وہ غیبتیں جو ہم نے کسی کے بارے میں بدگمانیاں گھڑ رکھی تھی یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم نے اس کو آگے بیان کر دیا، تو ان سارے گناہوں کا وبال، جس کو گناہ تعدی کہتے ہیں، وہ آپ کے نام اعمال میں شمار ہوتا رہے گا۔ ٹھیک اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی رفاع عام کا کام کیا، صدقہ جاریہ کا آپ نے کام کیا، کنویں کھدوا دیے، ہاسپٹل بنا دی، کسی غریب غربے کی آپ نے مدد کی، یا آپ نے کوئی دینی باتیں، دینی اسٹوڈنٹ تیار کیے، دینی طلباء تیار کیے، اس کو آپ نے علم سکھایا، قرآن اور حدیث کا آپ نے ان کو علم سکھایا، اور وہ آگے سے آگے پھیلا رہے ہیں، آگے سے آگے تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یا کوئی سرجنی کا آپ نے ایسا کام کیا جس سے عام پبلک اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے، تو آپ کے مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، یعنی کنٹینیوٹلی وہ چیزیں چلتی رہتی ہے نیکی کی، مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال کے اندر وہ بیلنس بنتی جا رہی ہے، آپ کی نیکی کے اندر اضافہ کرتی جا رہی ہے۔ تو دوستو یہ باتیں بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ گناہ سے بچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے برائی سے بچنا چاہیے، برائی کو آگے پھیلانا نہیں چاہیے، اور کوئی آپ ایسی باتیں دنیا میں نہ چھوڑ کے جاؤ جو آپ کے لیے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کو برائی کا فیش کرنا پڑے یا اس کی سزا جزا آپ کو ملتی رہے۔ اس لیے دوستو ہمیشہ اپنی زندگی کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرو، سجدوں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا مزید قرب حاصل کرو۔ جب انسان نفل پڑھتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ فرض تو ہمارے لیے ایک ڈیوٹی ہے، ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا، پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا فرض نماز کو، لیکن جو نوافل ہم پڑھتے ہیں، تسبیحات ہم جو پڑھتے ہیں، تحلیلات جو ہم پڑھتے ہیں، جو تزکیہ نفس کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کے ہم محبوب بنتے ہیں، اللہ کے ہم ولی بنتے ہیں، اللہ کے ہم دوست بنتے ہیں۔ ولی کا مطلب دوست، ولی اللہ، اللہ کا دوست۔ تو اللہ کا دوست شریعت کی پابندی کرنے کے اوپر بنا جا سکتا ہے، ایسے نہیں کہ وہ اپنا گیٹ اپ بنا لو، لمبی داڑیاں بنا دو، ہری پگڑیاں پہن دو، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لو اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح اٹھا لو۔ گیٹ اپ بنانے سے، حلیہ بنانے سے، یا شکل صورت کے اندر آپ بہت خوبصورت نظر آ رہے ہو، آپ کے چہرے کے اوپر نورانیت برس رہی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو نیک ہے۔ دیکھو نورانیت کرکٹروں کے چہروں کے اوپر بھی ہوتی ہے، فلمی اسٹاروں کے چہرے بھی ہوتی ہے، اور ہمارے ہندو جو سادھو ہوتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر بھی نورانیت ہوتی ہے، ان کی بھی داڑیاں ہوتی ہے۔ لیکن دوستو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کتنا پاکیزہ ہے، کتنا ذکر خداوندی میں ڈوبا ہوا ہے، اور کتنی تم شریعت کی پابندی کرتے ہو، قرآن اور حدیث کے بتائی ہوئی باتوں کے اوپر کتنے آپ پابند ہو، دینی تعلیمات کو کتنا اخذ کرتے ہو، کس طریقے سے آپ تزکیہ نفس کرتے ہو، نفس کی پاکیزگی، قلب کی طہارت حاصل کرتے ہو، اس کے ذریعے سے روحانیت پرواز چڑھتی ہے، اور جب روحانیت بلند ہوتی ہے تو اللہ کا مقرب بندہ کہلاتا ہے، اللہ کا ولی کہلاتا ہے۔ ہم شریعت کی تو پابندی کرتے نہیں، حلال حرام کے ہمارے یہاں تمیز ہی نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے روزے کے ہم ادب کرتے ہی نہیں، اس کو رکھتے ہی نہیں،
اور ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ولی قرار دیں. ہم خدا کے حضور میں سجدے تو کرتے ہی نہیں, ہم نہ اس کا فریضہ تو ادا کرتے ہی نہیں. بس ہمارا حسب اور نسب ہمیں چھوڑا دے گا, ہمارا حلیہ اور گیٹ اپ ہمیں چھوڑا دے گا. مریدین بناتے رہو, فالوورس بڑھاتے رہو, اور دنیا میں اپنی تشہیر, اپنا مقام حاصل کرتے رہو. پھر لکھتے ہو کہ یہ ہمارے ولی کی نگاہ کرم ہے گاڑی کے پیچھے. یوں کہو کہ یہ مریدین کی کمائی کی نگاہ کرم ہے. مریدین نے آپ کو دولت دی, آپ کو چندہ دیا, آپ کو وظائف دیے, آپ کو گفٹ دیے, تب جا کر آپ کے پاس دولت آئی اور آپ اتنی بڑے اسٹیج کے اوپر بیٹھے, لمبی لمبی آفیسیں کھولی, بڑے بڑے اچھے اچھے مکانات بنائے, چہرے پہ روحانیت لے کے آئے مریدوں کے پیسے سے. کیونکہ آپ ایشی میں بیٹھتے ہو, ایشی کی گاڑی, ایشی کا بنگلہ, تو اس کے اندر آپ بیٹھو گے تو چہرے پہ نورانیت آئے گی. مزدور بیچارہ جو حلال کی روزی کماتا, دھوپ کے اندر 24 گھنٹہ رہتا ہے, اس کے چہرے پہ کہاں نورانیت آئے گی. تو دوستو ان باتوں کو ملحوظ نظر رکھیں. اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ پیدا کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور برائی سے ہمارا پیچھا چھڑا دے.